الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلاب ہنوز نام تو گفتند کمال بے ادبی است. کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں، کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں، مکتب عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات، خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اس ماہ رجب کی مناسبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء امت اور دیگر کے وصال کے اعتبار سے عرس منائے جاتے ہیں. تو آج کے جمعہ کی مناسبت سے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا، آپ کی یاد کو تازہ کیا جائے گا اور ان باتوں کو بیان کیا جائے گا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے کہ ہم مولا مرتضیٰ کے فضائل کو سنتے ہیں، ہمارے لیے ان کے فضائل ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے مولا علی المرتضیٰ کا پتہ نہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کائنات پوری جانتی ہے مولا مرتضیٰ کو. کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں علی کو نہیں جانتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات والے جانتے ہیں حضرت علی کو، لیکن ضرورت ثمر کی ہے کہ ان کے اعمال کو بتایا جائے، ان کے افعال کو بتایا جائے، ان کے کردار کو بتایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حضرت علی بنے کیسے، آپ کو یہ مقام ملا کیسے، اور آپ کے اندر جود و سخا، آپ کا پیکر و اخلاص و محبت، آپ نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ نے لوگوں کی کس انداز سے تربیت کی، یہ ساری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، آج کی جو حکومتیں چل رہی ہیں، آج کے جو نظام چل رہے ہیں، تو ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس انداز سے نظام حکومت کو چلایا، ان لوگوں کا طریقہ کیسا رہا. وہ بادشاہ بنے تو پھر کس طرح کرتے رہے، وہ وزیر بنے تو کس طرح کرتے رہے، وہ خلیفہ بنے تو کیا کرتے رہے، وہ عام سادہ مسلمان رہے تو پھر کیا کرتے رہے. ان ساری باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھیں ان باتوں کو کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگی کے اوقات کس انداز سے گزارا کرتے تھے، ان کی زندگی کا طرز طریق کیا تھا، ان کا اسلوب کیا تھا زندگی گزارنے کا. تو اس بات کی آج بڑی ضرورت ہے
کہ جس کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کو مٹایا جا رہا ہے۔ فضائل و مناقب مولا مرتضیٰ اس کثیر تعداد سے ہیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات کی جائے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بڑی فضیلتوں سے نوازا گیا، آپ کو بڑی برکتوں سے نوازا گیا، آپ کے کردار سے خوشبو نبوت آتی ہے کہ اس قسم کا حضرت مولا مرتضیٰ کا کردار تھا جس سے جھلک نظر آتی تھی، کیونکہ ساری زندگی حضرت مولا مرتضیٰ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزری، آپ کا بچپن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرا، اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ رہے، تو وہ تربیت اس قدر اثر انداز ہوئی کہ پھر آپ تمام صحابہ سے ممتاز ہو گئے، جدا ہو گئے، الگ نظر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں جس دن مولا مرتضیٰ کا وصال ہوا تو گھر کے اندر ایک درہم یا ایک دینار بھی نہیں تھا جو آپ وراثت کے طور پہ چھوڑ کے گئے، ایک درہم ایک دینار بھی گھر کے اندر نہیں رکھ کے گئے جسے چھوڑ کے گئے ہوں اپنی اولاد کے لیے، سارا کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کر کے گئے، گھر میں کبھی کوئی چیز نہیں رکھی۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساری زندگی زہد و تقوی کے ساتھ گزاری، کبھی مال کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی، کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہو گئی ہو، کبھی اس طرح کا کوئی لمحہ نہیں آیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا جو اس وقت وزیر خزانہ تھا، بیت المال کا وزیر تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور بیت المال جو ہے وہ سامان سے بھر چکا ہے، سونے چاندی سے بھر گیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اتنے پیسے ہو گئے، اتنا سونا اتنا چاندی ہو گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت المال کے اندر تشریف لائے، آپ نے کوفے والوں کے اندر اعلان کروا دیا کہ جو جو غریب لوگ ہیں آتے جائیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے مال تقسیم کرتے جا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مال تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ابن نبہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ بیت المال سارا کا سارا خالی کر دیا، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے بیت المال کے اندر جھاڑو دیا، اور جھاڑو دے کے اسی جگہ پہ نوافل ادا کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں نے اپنے پاس کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھی۔ اور لوگوں کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج تک میرے دل کے اندر کبھی مال کی محبت پیدا نہیں ہوئی، کبھی آج تک میرے دل کے اندر مال کی محبت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ ہر وقت مال سے بچتے تھے، ہر وقت مال سے بچتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جس قدر ہو سکے مال سے دوری ہو جائے۔ لوگوں کو بھی یہی سمجھایا کرتے تھے، لوگوں کو بھی یہی درس دیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل کے اندر خشوع و خضوع اس قدر تھا کہ ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ کو دیکھا آپ کے قمیض کے اوپر پیوند لگے ہوئے، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہ سے دوبارہ سلائی کیا گیا ہے۔ تو آدمی کہنے لگا حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ زمانے کے حاکم ہیں، آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے، آپ نیا قمیض کیوں نہیں خرید لیتے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرمانے لگے کہ یار جب میں اس طرح کی قمیض پہنتا ہوں تو میرے دل کے اندر خدا ترسی پیدا ہو جاتی، میرے دل کے اندر لوگوں کے لیے محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے حالات کس طرح ہوں گے۔ تو فرمایا جب کوئی آدمی غریب ہوتا ہے پھر اسے غریبوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ یاد رکھیں
امیر لوگوں کو غریبوں کا کوئی علم نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی میں کبھی غربت دیکھی ہی نہیں. لیکن جس آدمی نے غربت دیکھی ہے اسے پتا ہے کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے. تو مولا مرتضیٰ آپ پھٹی ہوئی قمیضیں اکثر پہنا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ جب میں پھٹی قمیض پہنتا ہوں تو میرے دل کے اندر ان لوگوں کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, خدا ترسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور فرمایا مومن کو اسی بات کی پیروی کرنی چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے, ہر لمحہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے, ان معاملات کے اندر سنجیدگی اختیار کیا کرے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے میرے لیے تو اتنا ہی کھانا جائز ہے جتنا حلال ہے. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو بادشاہ ہے نا اس کے لیے بیت المال سے صرف 2 پیالے لینے کی اجازت ہے. آپ سے پوچھا گیا حضور 2 پیالے کیوں؟ تو آپ فرمانے لگے 1 پیالہ کہ جو وہ خود کھا سکے اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکے. 1 پیالے سے فرمایا خود بھی کھائے اور گھر والوں کو بھی کھلائے. اور دوسرا فرمایا پیالہ اس لیے لے سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کھلایا کرے, کیونکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. حضرت امام حسن مجتبی یہ بات بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر, کوفہ کی مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تشریف فرما ہیں. آپ روٹی کے خشک ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں. وہ آدمی آیا, اس نے دیکھا کہ بزرگ آدمی ہے, روٹی کے خشک ٹکڑے چبا رہا ہے. تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گیا اور گھر جا کے اس نے دستک دی. حضرت امام حسن مجتبی آپ باہر نکلے, آپ اسے گھر لے کے گئے, اس کے سامنے اچھا کھانا رکھا. تو وہ کہنے لگا جی میں یہاں پہ کھانا بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا, میں مسجد کے اندر اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا جو روٹی کے خشک ٹکڑے چبا رہا ہے, تاکہ اسے بھی اچھا کھانا مل سکے, وہ بھی لذیذ کھانا کھائے. تو حضرت امام حسن مجتبی فرمانے لگے وہ کوئی اور آدمی نہیں, وہ علی المرتضیٰ ہے, اور وہ خود خشک روٹی کے ٹکڑے چباتے ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہی مال میرے لیے جائز ہے جو حلال ہے. اور آپ نے کبھی بھی بیت المال سے حصہ نہیں لیا. ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اس کی صرف وجہ یہ بنی کہ آپ نے ساری زندگی کے اندر کبھی مال جمع کر کے رکھا ہی نہیں. کہ زکوٰۃ فرض ہوتی, زکوٰۃ اسی آدمی پہ فرض ہو سکتی ہے جس کے پاس مال ہو نصاب کے مطابق اور اس پہ 1 سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ دینا فرض ہے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ پہ ساری زندگی کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی, اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی مال جمع کر کے رکھا ہی نہیں. ساری زندگی تھوڑا مال آیا اسے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا, جتنی ضرورت ہوئی کھا لیا, باقی خرچ کر دیا. کبھی جمع کر کے 1 درہم 1 دینار بھی کبھی اپنی ساری زندگی میں جمع کر کے نہیں رکھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بادشاہ بنے تو پھر آپ لوگوں کے حالات دیکھتے, بازار کے اندر جایا کرتے اور دیکھتے کہ لوگ کس طرح سودا بیچ رہے ہیں. آپ اکثر لوگوں کو آواز دیا کرتے, او اللہ کے بندو خدا سے ڈرا کرو, او اللہ کے بندو خدا سے ڈرو, ملاوٹ کرنے سے بچتے رہو. اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگ اس وقت گوشت بیچتے اور گوشت کے اندر ملاوٹ کر لیتے. ملاوٹ اس انداز سے کرتے کہ جو اچھا گوشت ہوتا اسے الگ رکھ لیتے اور جو گھٹیا قسم کا گوشت ہوتا اس کے ساتھ کچھ اچھا گوشت ملا کے اچھے داموں کے اندر بیچنا شروع کر دیتے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں کو اعلان کروایا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرا کرو کہ تم اس طرح کرتے ہو. بعد لوگ اس زمانے کے اندر اس طرح بھی کیا کرتے تھے کہ ہڈیاں الگ کر لیا کرتے اور ان سے گوشت اتار لیتے اور جو اچھا گوشت ہوتا وہ الگ بیچتے, جو ہڈیاں تھی وہ الگ بیچا کرتے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس بات سے منع فرمایا, فرمایا ہڈیوں کو الگ کر کے نہ بیچا کرو, اس کے اندر تم دھوکہ کرتے ہو لوگوں سے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ کی عدالت اور مساوات کو ساری کائنات دیکھتی تھی کہ کس قسم کا عدل کیا جا رہا ہے, کس قسم کا انصاف کر رہے ہیں. اس لیے بھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے آپ کو بہت زیادہ فقاہت نصیب کی گئی, آپ کو فقاہت سے بہت زیادہ حصہ عطا کیا گیا کہ جو بھی فیصلے صادر کیے جاتے مولا مرتضیٰ شیر خدا جب بھی کسی بات کے لیے فیصلہ فرما دیتے وہ حق شمار کیا جاتا. جب بھی آپ کوئی فیصلہ فرماتے, حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قول ارشاد فرمایا لولا کا علی لہلاک عمر, کہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس لیے کہ جب بھی حضرت فاروق اعظم فیصلہ کرنا چاہتے تو حضرت مولا مرتضیٰ سے مشورہ لیا کرتے تھے کہ حضور آپ اس بارے میں کیا مشورہ عطا فرمائیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بہت زیادہ فقاہت نصیب کی, بہت زیادہ تقوی عطا فرمایا تھا, بہت زیادہ پرہیزگاری عطا فرمائی تھی. اور چونکہ آپ اس قدر زیادہ عدل و انصاف پہ قائم تھے, اس قدر عدل و انصاف پہ قائم تھے کہ ایک آدمی یہ بات بیان کرتا ہے, عاصم بن کلیب, وہ اپنے والد سے اس روایت کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اسبہان سے مال آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس مال کو 7 حصوں میں تقسیم کیا. جب 7 حصوں میں تقسیم کیا تو ایک روٹی بچ گئی. اب حضرت علی المرتضیٰ نے اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پہ وہ ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا تاکہ اس ایک روٹی کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے, کسی کا حق نہ مارا جائے. وہ ایک روٹی کا دھیان کر رہے ہیں, وہ بادشاہ وقت ہے مولا مرتضیٰ, لیکن ایک روٹی کا دھیان کر رہا ہے کہ کہیں کسی کے حق میں ایک لقمہ زیادہ نہ چلا جائے, کسی کے حق میں ایک لقمہ کم نہ ہو جائے. وہ بادشاہی کرتے ہیں, وہ لوگوں کو عدل و انصاف کا طریقہ سکھاتے ہیں, وہ خود عدل و انصاف کر کے بتاتے ہیں کہ عدل کیا ہے, انصاف کیا ہے, مساوات کیا ہے. وہ درس دیا کرتے تھے. حضرت مولا مرتضیٰ آپ کی زیرہ گم ہو گئی. آپ جب کوفے کے اندر آئے تو آپ نے یہودی کی ایک دکان پہ اس زیرہ کو دیکھا, وہ بیچ رہا تھا. حضرت مولا مرتضیٰ اسے فرمانے لگے بھائی یہ زیرہ تو میری ہے. اب آپ بادشاہ وقت تھے, چاہتے تو اسی وقت اس سے زیرہ واپس لے لیتے, لیکن زیرہ واپس نہیں لی. قاضی شرح کی عدالت میں درخواست دائر کر دی, دعویٰ دائر کر دیا. اب قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے, فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ جو آدمی دعویٰ کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے. اب حضرت علی المرتضیٰ نے دعویٰ دائر کیا تو قاضی شرح نے کہا کہ جناب آپ نے دعویٰ تو دائر کیا ہے, اس کی دلیل پیش کریں, اس کے گواہ پیش کریں کہ کون آپ کے گواہ ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرمانے لگے میرا ایک گواہ کمبر ہے, دوسرا میرا گواہ امام حسن ہے, تیسرا امام حسین ہے. تو قاضی شرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم, وہ مولا مرتضیٰ کا مرید تھا, لیکن اس کے باوجود عدالت میں مولا مرتضیٰ کھڑے ہیں. اس نے سوالن یہ کہا کہ حضور آپ بیان فرمائیں کیا بیٹے میں گواہی دے سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, کیا جنتیوں کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی؟ تو وہ قاضی کہنے لگا حضور جنتیوں کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے, لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی. اب جب یہودی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اسی وقت کہنے لگا حضور میں اپنے دین کو چھوڑتا ہوں, میں آپ کے دین پہ آتا, کہ جس دین کے اندر ایک بادشاہ وقت خود کٹہرے کے اندر کھڑا ہو کے دلیل پیش کر رہا ہے, گواہ پیش کر رہا ہے, اور قاضی اس کی گواہی کو رد کر رہا ہے. اس طرح کا اگر عدل و انصاف کہیں ملتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے اندر ملتا ہے. لیکن آج حالات بگڑ چکے, آج معاملات تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کے فیصلوں کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر.
حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے، ایک رکاب کے اندر قدم رکھتے قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے، دوسری رکاب پہ قدم رکھتے قرآن ختم کر دیتے۔ اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تھوڑی مدت کے اندر قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب کوئی آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے، جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جب اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ آصف بن برکھیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرید، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برکھیا پلک جھپکنے سے پہلے اگر تخت بلقیس لا سکتا ہے تو کیا مولا مرتضیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، کیا وہ ایک رکاب میں پیر رکھنے کے ساتھ دوسری رکاب تک پہنچتے قرآن ختم نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون یہ ہے، ایک چیز ہے طے زمانی، دوسری چیز ہے طے مکانی، کہ زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے، وقت کو ان کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام، یہ اصحاب کرام، ان کے لیے وقت کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ جب مولا مرتضیٰ قرآن پڑھنا شروع کرتے، اللہ وقت کے اندر اتنی برکتیں پیدا فرما دیتا کہ دوسرے رکعت میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی قرآن ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سورت فاتحہ پڑھتے، سورت اخلاص پڑھ دیتے کہ اس کا ثواب قرآن کے ثواب کے برابر ہے، بالکل ایسا نہیں۔ آپ پورا قرآن پڑھتے، اور پورا قرآن اس لیے پڑھتے کہ اللہ رب العزت ان کے وقت کے اندر برکتیں پیدا فرما دیا کرتا تھا۔ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ حالات دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی کسی ملک کے اندر بیٹھ کے قرآن کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی کسی ملک کے اندر بیٹھ کے قرآن کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی طریقے سے بے ادبی کر رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی پھاڑ رہا ہے، کوئی پاؤں کے نیچے روند رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ آج اس بات پہ ہم غور کریں کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے دنیا داری کو آگے رکھ دیا۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، خود قرآن سیکھیں، خود قرآن پہ عمل کرنا شروع کریں، تو پھر کسی کی جرات یہ نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی کوئی بے ادبی کر جائے۔ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارے حکمران، ہمارے بادشاہ حضرات ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جنہیں قرآن کا کوئی علم نہیں، اور پھر ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ قرآن کا کیا تحفظ کر سکیں گے؟ یہ لوگ قرآن کی کیا خدمت کر سکیں گے؟ قرآن کی خدمت تو اسی انداز سے ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تبلیغ دیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کے احکامات سمجھائیں، تب ہی دنیا کے اندر یہ نظام درست ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، وگرنہ یہ کافر لوگ اسی طرح قرآن کی بے ادبیاں کرتے رہیں گے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مذاق اڑاتے رہیں گے۔ تو اگر آج ہم اس مذاق سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اپنے دین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہم قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں۔ جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے، جب قرآن پہ صحیح طریقے سے عمل کریں گے، تو پھر کسی کی جرات نہیں ہو سکے گی کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی ایک حرف بھی نکال سکے، قرآن کے خلاف کوئی ایک زبان سے الفاظ بھی ادا کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسے علم ہو جائے گا کہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ابھی موجود ہیں، جب اس کی گردن پہ تلوار رکھی جائے گی، تو پھر اسے علم ہوگا کہ میری زبان سے ایک لفظ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ جب اسے علم ہوگا کہ اگر میری زبان سے ایک کلمہ بھی غلط ادا ہوا تو میری زبان کھینچ لی جائے گی، تو پھر اسے ہر وقت ڈر رہے گا۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی دہشت اس کے دل پہ بیٹھ جائے گی۔ لیکن یہ غلامی کا حق ہم ادا کریں تو اسے پتا چلے۔ ہم نے تو قرآن کو بھلا دیا، ہم نے قرآن کے احکامات کو بھلا دیا، ہم نے قرآن کے اعمال و افعال کو بھلا دیا۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، جب ہماری اولادیں قرآن سیکھیں گی، جب ہماری اولادیں قرآن پہ عمل کریں گی، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کر سکے، قرآن کی کسی بھی طریقے سے بے ادبی کر سکے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ساری زندگی اسی طریقے سے قرآن کی خدمت کی، آپ نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی اور پھر لوگوں کو قرآن کی تبلیغ دی۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سخاوت اور فیاضی کے مالک تھے۔
جس قدر آپ نے سخاوتیں کی، جس قدر آپ فیاض ہوئے کہ ایک آدمی حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور مجھے کچھ حاجت ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ تو آج اگر کوئی کسی سے مانگنے چلا جائے، کوئی کسی سے سوال کر لے، تو وہ پہلے کیمرہ مین کو بلاتے ہیں، پہلے تصویر بنائی جاتی ہے کہ یہ آدمی مجھ سے کچھ لے رہا ہے، تاکہ اس آدمی کو اس طرح ذلیل کر دیا جائے، مانگنے والے کو، اس بھیک لینے والے کو، کہ وہ ساری زندگی یاد کرتا رہے۔ لیکن مولا مرتضیٰ کے پاس وہ آدمی آیا تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری زبان ٹیڑھی ہو، مانگتے وقت تیری زبان ٹیڑھی ہو۔ آپ نے فرمایا تو زمین پہ لکھ کے دے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ تیری زبان سے بھیک مانگنے کے الفاظ استعمال نہ ہو سکے۔ اس آدمی نے لکھ کے دیا تو حضرت مولا مرتضیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ اس نے آپ کی شان کے اندر کچھ شعر کہے، آپ نے پھر اسے 100 دینار عطا کیے اور پھر ایک جبہ عطا کیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی سخاوت ہے، آپ مانگنے والوں کو مانگنے کی ہمت بھی نہیں دیتے، بلکہ آپ مانگنے سے روکتے ہیں اور اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ عطا کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی سائل کو دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہم نے بیان کی، جس انداز سے مولا مرتضیٰ شیر خدا مال سے نفرت کرتے تھے، لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العزت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔